نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی تاجدار ختم نبوت۔ حیران ہیں سب دیکھ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ آپ کی توجہ چاہیے۔ حیران ہیں سب دیکھ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ ہو گیا پل میں کمر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ چاند ہی کیا آسماں کو بھی اگر کہتے حضور، وہ بھی گرتا ٹوٹ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ شاعر کی تمنا دیکھیے، شاعر کی تمنا دیکھیے، کہتے ہیں مجھے پتہ چلا ہے کہ عمران بھائی کے والد صاحب مدینہ شریف کے لیے جا رہے ہیں، عمرہ شریف کے لیے۔ شاعر کی تمنا دیکھیے، کہتے ہیں ایک طرف مکے کی سرحد، ایک طرف شہر نبی، کاش ہوتا میرا گھر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ حیدر کرار کی تلوار کے ایک وار سے کٹ گیا مرحب کا سر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اور اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، ارے پھینک دیں گے کاٹ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ پھینک دیں گے کاٹ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اب آپ سامنے ہمارے مہمان عالم دین ضلع بہاڑی سے تشریف لائے، عظیم مذہبی ثقافت، مفتی اہل سنت، مناظر اسلام، فاضل نوجوان، شیریں بیان، شاگرد رشید حضور سیدی کنز العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شفیق جلالی صاحب آپ اس سے خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بالکل سادہ کر، سمپل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا، حیا قیوما سمیعا بصیرا، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واکبرہ تکبیرا، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد الذی ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا اول خلق اللہ و آخر رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا سیدی یا ابن عبداللہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، من لی برد جماح من غوایتها کما یرد جماح الخیل بالنجوم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا، زمین اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا، زمین اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا،
بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا۔ اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے، اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے، کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا۔ کسی بھی جیب کی جانب نہیں پڑتی نظر اپنی، کسی بھی ایڈ کی جانب نہیں جھکتی نظر اپنی، ایسا بھر دیا رب نے خزانہ اہل سنت کا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زماں سید سرورہ حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد مقتدر علماء کرام کے زیر سایہ لب کشائی کا موقع میسر ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بھائی محمد عمران صاحب کی اس کاوش کو رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے بھائی صاحب کو مزید عروج و ترقی عطا فرمائے۔ محبوب علیہ السلام کے ذکر میں رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب آباد ہو رہے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا ذکر اتنا عظیم ذکر ہے کہ مومن مسلمان جس وقت بھی جب بھی زمین پہ بیٹھ کے نبی کا ذکر کرتا ہے تو رب ذوالجلال ان کی حاضری عرش بری میں لگاتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں مومن مسلمان کو یہ بھی کمال ملتا ہے کہ مومن مسلمان جب نبی کا ذکر کرتا ہے میرے نبی کے ذکر کی برکت سے یہ نبی کے بھی قریب ہو جاتا ہے، رب ذوالجلال کے بھی قریب ہو جاتا ہے۔ اور مومن مسلمان کو ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نبی کے ذکر کی برکت سے رب ذوالجلال اس کے چہرے کو بھی چمک عطا فرماتا ہے، اللہ مومن کے سینے کو بھی چمک عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز کو دیکھا جائے، آپ جب تبوک سے واپس آ رہے ہیں نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ارید ورنم تنحق، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کی تعریف کروں۔ میرے نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا ہاتھ ہی آ جاؤ لا فضفاق، اللہ تمہارے منہ کو کبھی درد نہ ہونے دے، اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں پھر جتنی دیر میں زندہ رہا کبھی میرے منہ کو درد بھی نہیں ہوا ہے، کبھی میرے منہ کو کوئی مرض بھی نہیں آیا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے حضرت عباس جب نبی کے قرب میں بیٹھے تھے، نبی کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، جب یہ عرضی پیش کر رہے تھے یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے میں آپ کی تعریف کروں، قریب تھے تو یہ عرضی پیش کر رہے تھے، میرے نبی نے جو فرمایا نا ہاتھ لا فضفاق اولا یفض اللہ فاق، فرمایا آ جاؤ اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے کبھی منہ کو درد نہ ہونے دے۔ صوفیہ کہتے ہیں ہاتھی کا مطلب یہ تھا، ویسے بھی حضرت عباس قریب تھے، جب بات میرے نبی کی عظمت کی آئی ہے میرے نبی نے فرمایا اور ذرا قریب ہو جاؤ۔ آج کہتے ہیں نبی کے میلاد کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ صوفیہ کہتے ہیں پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مومن ویسے بھی نبی کے قریب ہوتا ہے، پر جب نبی کا ذکر کرتا ہے میرے نبی اپنے اور ہی سے زیادہ قریب فرما دیتے ہیں۔ اور صوفیہ کہتے ہیں دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مومن مسلمان جب نبی کا ذکر کرتا ہے، حضرت عباس کہتے ہیں میں نے جب نبی کی شان میں اشعار پڑھے، جب نبی کی شان کا بیان کیا، جب نبی کی عظمت کا میں نے بیان کیا ہے، فرماتے ہیں پھر مجھے انعام مقام یہ ملا ہے ساری زندگی میرے منہ کو کبھی درد بھی نہیں ہوا ہے، کبھی میرے منہ کو مرض بھی نہیں آیا ہے۔ اس پر محدثین کہتے ہیں نبی کے ذکر میں آباد ہونے کا مومن مسلمان کو دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ چہروں کو بھی سلامتی عطا فرماتا ہے، اللہ دلوں کو بھی سلامتی عطا فرماتا ہے۔ اور صوفیہ کہنے کہ جس کے سینے میں بھی نبی کا سچا پیار ہے، جس کے سینے میں بھی نبی کی سچی محبت ہے، جس کے سینے میں بھی نبی کا سچا عشق ہے، اس کا چہرہ چمکدار ہوتا ہے، اور اگر رنگ جیسا بھی ہو پھر بھی رب ذوالجلال اس مومن کے سینے میں اور اس کے چہرے پہ ایسی کشش رکھتا ہے کہ جو بھی مومن اس کا چہرہ دیکھتا ہے دیکھتے ہی اس کے دل کا چہرہ، اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے کہ یہ واقعی نبی کا سچا غلام آ رہا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو نبی کی شانوں کو گھٹائے، کوئی ایسا نہیں ہے جو نبی کی شانوں پہ حملہ کرے۔ اس لیے محدثین کہتے ہیں اللہ نے میرے نبی کے نام میں بھی وہ کمال رکھا ہے
مومن مسلمان جب بھی جس وقت بھی نبی کا ذکر کرتا ہے، نبی کی شانوں کا بیان کرتا ہے، نبی کی عظمت کا بیان کرتا ہے، اسے مقام یہ ملتا ہے گویا وہ بیٹھا تو زمین پہ ہوتا ہے، رب ذوالجلال اس کی حاضری عرش بری میں لگا دیتا ہے۔ اب اس پر مزید دیکھا جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو رب ذوالجلال نے اپنے پیارے کلام کے اندر بیان فرمایا، وہ محبوب علیہ السلام کا نام ہے محمد۔ سادہ کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد، اور محدثین کہتے ہیں اس نام کے اندر اتنا کمال ہے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا آپ نے اپنے پیارے کا نام محمد رکھا ہے، آپ کے آباء و اجداد میں کسی کا نام محمد نہیں ہے، کسی کا نام احمد نہیں ہے، آپ نے ان کا نام محمد رکھا ہے، تو حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا عبد المطلب نے جو جواب دیا، آپ فرمان لگے میں نے نام محمد اپنے پیارے کا اس لیے رکھا ہے، مجھے یقین ہے کہ زمین والے بھی ان کی تعریف کریں گے، آسمان والے بھی ان کی تعریف کریں گے۔ آپ سے پوچھا گیا دلیل کیا ہے؟ آپ فرمان لگے ایک دن ایسا ہوا، رات کو میں سوتا ہوں، آنکھ میری لگتی ہے، جب نیند میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری پیٹھ سے ایک چاندی کی زنجیر نکلی ہے، کأن سلسلة من فضة قد خرجت من ظہری لہا طرف فی السماء وطرف فی الارض وطرف فی المشرق وطرف فی المغرب ثم عادت کانہا شجرہ۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ میری پیٹھ سے چاندی کی زنجیر نکلی ہے، اس کا ایک کنارہ آسمان کی طرف ہے، ایک زمین کی طرف ہے، ایک مشرق کی طرف ہے اور ایک مغرب کی طرف ہے۔ فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ وہ زنجیر اکٹھی ہو جاتی ہے، جب اکٹھی ہوتی ہے فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ وہ درخت بن جاتی ہے، اس درخت کا ہر پتا مجھے نور ہی نور نظر آتا ہے۔ فرمان لگے جب میں دیکھ رہا ہوں آسمان والے بھی اس کی اتباع میں ہیں، زمین والے بھی اس کی اتباع میں ہیں۔ فرمان لگے میں جب صبح کے وقت بیدار ہوتا ہوں، میں بڑے بڑے علماء کے پاس جاتا ہوں، جا کر جب یہ خواب سناتا ہوں، ہر کوئی یہی جواب دیتا نظر آتا ہے، اے عبد المطلب یہ کوئی پریشانی والا خواب نہیں ہے، تمہارے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جن کا نام محمد ہوگا، جن کی تعریف زمین والے بھی کریں گے، جن کی تعریف آسمان والے بھی کریں گے۔ اور حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا گیا، آپ فرمان لگی لوگوں بات یہ ہے جب میں حاملہ ہوئی تو آواز ایک ہی سنتی تھی، انکی حملتی بسید ہذہ الامہ سمیہ محمدا۔ اے آمینہ جس کے ساتھ تم حاملہ ہو یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ نبیوں کے سردار ہیں، ان کا نام تم نے رکھنا ہے تو ان کا نام محمد رکھنا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کا انداز پڑھا جائے، آپ بھی فرماتے ہیں میں جب رب کے دربار میں تھا، میرے رب نے جب مجھے علوم سکھائے بتائے، فرمایا میرے رب نے یہ بھی فرمایا اے آدم آپ نے دنیا میں جانا ہے امتن بعد امتن وقرن بعد قرن ونبی بعد نبی حتی ینتہی الى نبی من ولدک یقال له محمد وہو خاتم النبیین۔ اے آدم آپ نے جب دنیا میں جانا ہے، آپ کے بعد امت نے آنا ہے، امت کے بعد امت نے آنا ہے، نبی کے بعد نبی نے آنا ہے۔ اے آدم حتیٰ کہ سب سے آخر میں آپ ہی کی اولاد سے اس نبی نے بھی آنا ہے جن کا نام محمد ہوگا، وہ ایسے نہیں بلکہ ختم نبوت کا تاج بھی پہن کے آئے گا۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کا یہ میرے نبی علیہ السلام کا نام ہے، اتنا عظیم نام ہے، اور محدثین کہتے ہیں یہ نام اتنا کمال کا ہے۔ حضرت امام حسن بھی بول پڑے، آپ فرمان لگے میرے نانا جی کے نام میں اللہ نے اتنا کمال رکھا ہے، جو بھی مومن مسلمان میرے نانا جی کے نام کو سنے چوم کے آنکھوں پہ لگا لے، لم یعمی ولم یربد، میرا رب اسے اندھا بھی نہیں ہونے دے گا، میرا رب اس کی آنکھوں کو درد بھی نہیں ہونے دے گا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ جب اذان دے رہے ہیں، جب نام نبی پہ پہنچے ہیں، میرے نبی علیہ السلام حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر نے ہاتھوں کو ملایا ہے، چوم کے آنکھوں پہ لگایا ہے۔ میرے نبی جب یہ عمل دیکھتے ہیں فرماتے من فعل مثل ما فعل خلیلی، فرمایا میرے صحابہ جس بندے نے بھی میرے اس دوست جیسا کام کیا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا میں صفوں میں تلاش کر کے اسے سیدھا جنت کے اندر لے کے جاؤں گا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام مزید بول پڑے، آپ فرمان لگے میرے نبی کے نام میں اللہ نے اتنا کمال رکھا ہے۔ اللہ نے جب فرمایا نا اے آدم یہ درخت ہے اس کے قریب نہ جانا، اے آدم یہ درخت کے قریب نہ جانا، یہ دانہ نہ کھانا، حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں میں قریب بھی چلا گیا، وہ عمل بھی کر بیٹھا۔ اب رب کے حکم کے مطابق جب میں زمین میں آیا، فرمان لگے پہلا دن تھا رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا اللہ تو نے روکا تھا، یہ کام ہو گیا، اب اس معاملے کو معاف فرما۔
فرمایا کہ پہلا دن تھا میں دعا کر رہا تھا، دوسرا دن ہے میں دعا کر رہا ہوں، حتیٰ کہ 100 سال گزر گئے میں دعا کر رہا ہوں، اللہ تو نے روکا تھا، کام ہو گیا، اب معاف فرما، اب اس معاملے کو حل فرما دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں 200 سال گزر گئے، 300 سال محدثین نے لکھا گزر گئے، دعا ایک ہی ہے، ہر دن میں ایک ہی دعا ہے۔ بالآخر دل میں خیال آیا آج نئے انداز سے دعا مانگتا ہوں، رب کام بنا دے گا۔ وہ انداز کتنا کمال کا تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، عرض کرتے ہیں اسألوکا بحق محمد نبی الرحمہ، اے اللہ میں تجھے تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے نام کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اے اللہ اس نام کی برکت سے میرے کام کو بنا دے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ بیان کرتے ہیں جب میں نے رب کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کی ہے اسألوکا بحق محمد نبی الرحمہ، اللہ رحمت والے نبی کے نام کا وسیلہ پیش کر رہا ہوں۔ اب اتنا نام لینے کی دیر تھی، رب نے فرمایا یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ بعدہ، اے آدم تم نے میرے محمد کو کیسے جانا؟ ابھی تو میں نے بھیجا ہی نہیں ہے، وہ تو سب سے آخر میں آئیں گے، وہ سب سے آخر میں آئیں گے، ختم نبوت کا تاج پہن کے آئیں گے، ان کو تو میں نے سب سے آخر میں بھیجنا ہے، آپ نے ان کے نام کا وسیلہ پیش کیا ہے، حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت آدم جو جواب دیتے ہیں یا خدا بندہ چوں مرا پیدا کردہ بودی دیدم، اے اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا دیدم میں نے دیکھا، برسا کہائے عرش وبر ابواب بہشت وبر چشمائے حوران و غلمان نوشت بود لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا میری آنکھ کھلتی ہے، میں نے جب دیکھنا شروع کیا ہے، میں عرش کی پنڈلی پہ دیکھ رہا تھا، تیرا بھی نام لکھا تھا، تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا بھی نام لکھا تھا، میں جنت کے دروازوں پہ دیکھ رہا تھا، لا الہ الا اللہ بھی لکھا تھا، آگے محمد الرسول اللہ بھی لکھا تھا، اے اللہ میں حوروں کے ماتھوں پہ دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا ہے جہاں تیرا نام تھا تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا نام تھا۔ دوسری روایت کو پڑھا جائے حضرت آدم جواب دیتے ہیں اے اللہ میں عرش کو دیکھ رہا تھا، تیرا بھی نام ہے، تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا بھی نام ہے، میں کرسی کو دیکھ رہا تھا، تیرا بھی نام تھا، تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا بھی نام تھا، اے اللہ میں جنت کے درختوں کے پتوں پہ بھی دیکھ رہا تھا، تیرا بھی نام تھا، تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا بھی نام تھا، میں جنت کے اعلیٰ درجوں کو دیکھ رہا تھا، تیرا بھی نام لکھا تھا، تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لکھا تھا، ازاں جادہ نصب کہ محبوب ترین خلق نیز دوست، اے اللہ پھر میں نے نتیجہ یہ نکالا ہے جس نبی کے نام کو تو نے اپنے نام سے ملایا ہے، یہ نبی تجھے ہر شے سے زیادہ پیارے نبی ہیں، ساری کائنات سے زیادہ پیارے نبی ہیں، سارے نبیوں سے زیادہ پیارے نبی ہیں، ہر شے سے زیادہ پیارے تجھے یہ نبی ہیں، اے اللہ اس لیے میں نے تجھے تیرے اس نبی کے نام کا وسیلہ پیش کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، کیا بات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بیان کرنے لگے اللہ ازاں جادہ نستم کے محبوب ترین خلق نیز توست، پھر اللہ میں نے نتیجہ یہی نکالا ہے جس نبی کے نام کو تو نے اپنے نام سے جدا نہیں کیا، یہ نبی تجھے ہر شے سے زیادہ پیارے نبی ہیں۔ رب ذوالجلال نے کیا فرمایا اے آدم توبہ ترا قبول کردم، وہ جو 300 سال سے دعا مانگ رہے تھے نا آج ہم نے وہ قبول کر لی ہے، ہم نے تمہارے معاملے کو حل فرما دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بیان کرتے ہیں لوگوں بات تھی میرے نبی کے نام کی، بات تھی میرے نبی کی عظمت کی، میرے نبی کے نام کی، حضرت آدم کہتے ہیں چلائی میں نے تھی بڑھائی میرے رب نے ہے۔ فرمایا رب نے فرمایا آدم اگر تم نے یہ راز جان ہی لیا ہے تو پھر اعلان سن لو، ہم نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے، ہم نے تمہارے معاملے کو حل کر دیا ہے۔ حضرت آدم کہتے ہیں آگے رب نام نبی کی عظمت کو اپنے رب ہونے کی قسمیں اٹھا کے بیان کر رہا تھا۔ رب نے فرمایا وَعِزَّتُ جَلَالِ مَنْ ہر کے از اولاد تو توسل وَأُ جویت اولا امرزم وَتوبہ اولا قبول کرم، اے آدم مجھے میرے رب ہونے کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، مجھے میری عزت کی قسم ہے، اے آدم ہر وہ بندہ جو تمہاری اولاد سے ہو، فرمایا جب آئے گا جس گھڑی آئے گا جس لمحہ آئے گا، فرمایا جب بھی آ کر قیامت تک آئے گا جس گھڑی آ کر میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے گا، اے آدم میں اس کے جرموں کو نہیں دیکھوں گا، میں اس کی خطاؤں کو نہیں دیکھوں گا، میں اس کے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، فرمایا جب وہ میری بارگاہ میں آ کر میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے
نام کا وسیلہ پیش کرے گا اورا ابرزم و توبہ اورا قبول کنم، اے آدم میں فوراً اس کی توبہ بھی قبول کر لوں گا، میں فوراً اس کے گناہ بھی معاف فرما دوں گا۔ اب یہ وہ انداز ہے اور اتنا کمال کا انداز ہے، محدثین کہتے ہیں یہ نام نبی کی برکت ہے، نام نبی کا وسیلہ ہے کہ رب کام بنا دیتا ہے، رب بگڑی بنا دیتا ہے۔ دیکھیں تو صحیح نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شخص نے 200 سال عمر پائی ہو اور جرم کیے ہو، لوگوں نے اٹھا کے اعلیٰ مزبلہ کوڑے کے ڈھیر پہ جا کر پھینک دیا ہو، او اللہ الی موسیٰ، اللہ حضرت موسیٰ کی طرف وحی فرما کے فرمائے اے موسیٰ جلدی کرو اسے اٹھاؤ، غسلہ وکفنہ، اے موسیٰ جلدی کرو اسے غسل بھی دو، اسے کفن بھی پہناؤ۔ حضرت موسیٰ عرض کریں اللہ، لوگ تو کہتے ہیں بڑا مجرم تھا، اتنے اس نے جرم کیے ہیں، تو رب ایک ہی جواب دے اے موسیٰ یہ جرم اس کے جرم تھے تو تھے پر اب نہیں ہے۔ کلما نشر التورات وجد اسم محمد، ایک دن اس نے تورات کو کھولا تھا، نام نبی کو پایا تھا، چوم کے آنکھوں پہ لگایا تھا، اے موسیٰ اس دن سے میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا تھا، وزوجتہ 70 حورا، میں نے تو اس دن سے 70 حوروں سے بھی اس کا نکاح کر دیا۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کا نام ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ بیان کرتے ہیں میرے نبی کے ظہری وصال کو چند دن گزرے تھے، ایک دیہاتی آ جاتا ہے، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، حاضر ہو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے اس دیہاتی سے کہا تجھے پتہ نہیں ہے اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا ہے، اللہ کے نبی قبر انور میں تشریف لے کے چلے گئے ہیں، یہ کیوں آیا ہے؟ صوفیاء کہتے ہیں گویا دیہاتی کہہ رہا تھا مجھے میرے رب نے بھیجا ہے، رب نے بھیجا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا۔ اور اس پر دیکھا جائے امام طبی کا انداز پڑھا جائے، امام طبی وہ ہیں جو عظیم تابعین میں جن کا شمار ہے اور بہت بڑے امام ہیں، بعض لکھا امام شافعی کے استاد ہیں، بعض لکھا امام بخاری کے استاد ہیں، اتنے بڑے امام۔ امام طبی کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا كُنْتُ جَلَسَنِي عِنْدَ قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ میں نبی کی قبر انور کے پاس بیٹھا تھا۔ حضرت امام طبی آپ بیان کرنے لگے تابعین کا دور ہے، صحابہ کا دور ہے، یوں سمجھے، کہنے لگے میں نبی کی قبر انور کے پاس بیٹھا تھا، کیا ہوا؟ فجاء اعرابی، جو ایک دیہاتی آ گیا، دیہاتی آیا میرے نبی کی قبر انور کے پاس، آ کر اس نے اپنا سر جب نبی کی قبر انور پہ رکھا، سر رکھنے کے بعد تھوڑی دیر گزرتی ہے، دیہاتی کہتا ہے یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام پیش کیا اس انداز سے جو آج سنی پیش کرتا ہے، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ آگے کہنے لگا سمعت اللہ، میں نے اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، میرے رب نے فرمایا ہے، میرے رب نے بتایا ہے، یقول ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤ، اگر کوئی اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے وہ کہیں اور نہ جائے، سیدھا نبی کے در پہ آ جائے۔ دیہاتی یہ رب کا حوالہ دے کے نبی کی قبر انور کے پاس بیٹھ کر حوالہ دے کے کہتا ہے قد جئتک، میں آ گیا ہوں، رب نے بھیجا ہے، میں رب کے حکم پہ آ گیا ہوں۔ یا رسول اللہ کس لیے آیا؟ مستغفرا لذنبی، یا رسول اللہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اپنے معاملات کو حل کروانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت امام طبی رضی اللہ تعالیٰ آپ کہتے تھوڑی دیر گزری ہے، یہ دیوانہ جب نبی کی بارگاہ میں یہ سارے معاملات پیش کر رہا ہے، یا رسول اللہ گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے بھی آیا اور آپ کو رب کے دربار میں شفیع بنانے کے لیے بھی آیا ہوں۔ آگے سے اس نے جو شعر پڑھے، محدثین کہتے ہیں اب بھی مدینہ میں چلے جائیں وہ شعر لکھے ہوتے ہیں۔ اشعار کیا تھے؟ دیوانہ کہنے لگا یا خیرہ من دفنت بالکائی اعظمہ فتاب من طیبہن القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں جس قبر انور کے پاس آیا ہوں، یا رسول اللہ آپ وہ ذات ہیں، اس دھرتی کو دیکھا جائے اس وہ جو ہے پتھروں سے ہٹ کر نرم دھرتی کو دیکھا جائے، یا رسول اللہ اس دھرتی میں جتنے بھی مدفون ہیں نا ان سب میں بہترین ذات آپ کی ذات ہے، ان سب میں بہترین ہستی آپ کی ہستی ہے، یا رسول اللہ فطاب من طیبہن القاء والاکم، یا رسول اللہ یہ جتنی بھی ہم خوشبو پاتے ہیں، یہ جو ٹیلے معطر ہیں، یہ جو زمین معطر ہے، یا رسول اللہ یہ سارا کا سارا آپ کے جسم انور کا صدقہ ہے، آپ کے جسم انور کی خوشبو سے یا رسول اللہ یہ سارا جہان معطر ہے، یہ دھرتی معطر ہے، یہ سارے ٹیلے خوشبودار جو بنے ہیں یا رسول اللہ آپ کے جسم انور کی وجہ سے بنے ہیں۔ آگے دیہاتی کہنے لگا نفس الفداء لقبر انت ساکنہ،
یا رسول اللہ جس قبر میں آپ جلوہ گر رہے ہیں نا، اس جگہ کے ذرے ذرے پہ میں اپنی جان قربان کر دوں۔ یا رسول اللہ آپ کی قبر انور کی خاطر میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دوں، میں سب کچھ قربان کر دوں۔ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، اس یہ جگہ کتنی عظیم ہے، پاک دامنی کے لحاظ سے بھی بے مثال ہے، سخاوت کے لحاظ سے بھی بے مثال ہے، کرم کے لحاظ سے بھی بے مثال ہے۔ دیوانہ کہتا ہے جب میں یہ عرضی پیش کر چکا، امام اتبی کہتے ہیں میں اس کے اشعار سن رہا تھا، دیوانے نے یہ نبی کی بارگاہ میں اشعار پیش کیے ہیں، نبی کو یا کے ساتھ پکارا ہے، یا رسول اللہ بھی کہا، یا خیر من دفنت بالکائی اعظمہ کے انداز کو بھی پیش کیا ہے۔ حضرت امام اتبی کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری ہے، غلبتنی عینیہ، میری آنکھوں پہ نیند کا غلبہ آ گیا، میں سونے لگا، کہنے لگے میری آنکھ لگتی ہے، فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں اپنے نبی کو دیکھ لیا۔ میرے نبی کے جب مجھے جلوے نصیب ہوتے ہیں، میرے نبی مجھے فرماتے ہیں یا عتبی الحق الاعرابی، فرمایا جلدی جاؤ اس دیہاتی کے پاس، اسے جا کر کہہ دو بشر ہو، انہیں جا کر خوشخبری سنا دو، ان اللہ عز و جل قد غفر لہ، اللہ نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ اس پر محدثین کہتے ہیں میرے نبی کا در اتنا عظیم در ہے، جو بھی مومن ایمان والا، قرآن والا، نبی سے پیار کرنے والا، نبی سے عشق کرنے والا، جہاں بھی بیٹھ کر نبی کے در کی حاضری کا انداز پیش کرتا ہے، پھر اسے کمال یہ ملتا ہے، جان کی امان چاہتا ہے تو جان کی امان بھی مل جاتی ہے، اگر کوئی مشکل میں پڑا ہے اس کی مشکل بھی ٹل جاتی ہے، اگر کوئی بھوکا نبی کے در پہ آئے تو رب ذوالجلال اس کی بھوک کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ حضرت امام طبرانی تھے نا، آپ جب نبی کے روضہ انور کے پاس بیٹھے ہیں، محبوب کی قبر انور کے پاس بیٹھے ہیں، 2 دن گزر گئے، امام طبرانی کہتے ہیں مجھے کھانے کو کچھ نہ ملا۔ اب کہنے لگے ایک مجمع تھا، ایک گروہ میں بیٹھا تھا، مجلس میں بیٹھا تھا، کہنے لگے میں نے پڑھا ہے جو بھی نبی کے در پہ آتا ہے جو بھی مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے، 2 دن ہو گئے مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا ہے، میں نبی سے روٹی نہ مانگ لوں؟ کہنے لگے بس، اب کہنے لگے اونچی آواز میں نہ مانگ سکا کیونکہ جتنے بھی احباب بیٹھے تھے وہ کہنے لگے دیکھو یہ کیا مانگ رہا ہے، باتیں کریں گے۔ کہنے لگے فقلت فی نفسی، میں نے اپنے دل میں نا نبی کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ الجو، یا رسول اللہ بھوک لگی ہے بڑی، مجھے روٹی چاہیے، بڑی بھوک لگی ہے۔ کہنے لگے میں نے 3 مرتبہ نبی کی قبر انور کے پاس بیٹھ کر جب دل میں نبی سے روٹی مانگی ہے نا، تھوڑی دیر گزری ہے، اس مجمع میں بیٹھا تھا، پیچھے سے ایک الوی آ گیا، آ کر کہتا ہے اس مجمع میں طبرانی کون ہے؟ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، میں نے کہا میں ہوں، میں طبرانی ہوں۔ وہ الوی کہنے لگا تو نے نبی سے روٹی مانگی ہے، نبی نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، چل میں تیرے لیے روٹی بنا کے لایا ہوں۔ یہ وہ در ہے، اتنا عظیم در ہے۔ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی کا انداز پڑھا جائے، آج بھی دیکھا جائے وہ سعودی ٹولہ ہر شیخ کا انکار کرتا ہے، پر شیخ احمد کبیر رفاعی کی شان کا وہ انکار نہیں کرتا ہے، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب نبی کی قبر انور کے پاس آئے، آپ نے شعر پڑھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پہلے میری روح آتی تھی، سلام پیش کر کے چلی جاتی تھی، اس بار جسم بھی ساتھ ہے، روح بھی ساتھ ہے۔ یا رسول اللہ جسم کے ساتھ آیا ہوں، روح کے ساتھ آیا ہوں، اب میں نے واپس نہیں جانا جب تک آپ اپنا ہاتھ باہر نہیں نکالیں گے۔ یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ باہر نکالیں، میں مصافحہ بھی کروں، میں بوسہ بھی دوں۔ اشعار پڑھ رہا تھا، نبی کو بلا رہا تھا، نبی کی بارگاہ میں عرضی پیش کر رہا تھا، تھوڑی دیر گزری ہے، میرے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک باہر نکال لیا۔ ڈھیر سارے محدثین اولیاء نبی کا یہ ہاتھ دیکھ رہے ہیں، تو پوچھا گیا کسی مشہور ہستی کا نام بھی یاد ہے جس نے یہ دیکھا ہو؟ ادھر 11ویں والے پیر بول پڑے، فرمانے لگے جب میرے نبی نے ہاتھ مبارک باہر نکالا تھا، 11ویں والے پیر کہتے ہیں میں بھی موجود تھا، میں بھی اپنی آنکھوں سے وہ نبی کا ہاتھ دیکھ رہا تھا۔ پوچھا گیا کتنا خوبصورت تھا، کتنا میرے نبی کا حسین ہاتھ تھا۔ 11ویں والے پیر شیخ عبد القادر جیلانی آپ بیان کرتے ہیں لوگوں جب میں نے نبی کا ہاتھ دیکھا، میں ادھر سورج کو دیکھ رہا تھا، ادھر نبی کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا، خدا کی قسم ہے سورج کی اتنی چمک نہ تھی جتنی میرے نبی کے ہاتھ مبارک کی چمک تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، شان اولیاء اللہ۔
اور اس لیے محدثین کہتے ہیں یہ میرے نبی کے ہاتھ کی بات ہے۔ صحابہ تو بیٹھ کر نبی کی عظمت کے بارے میں اعلان کرتے تھے، حسن الجسم تام القد یتلال وجه تلال القمر لیلۃ البدر رحب الراحتی کس اللحیۃ رجل شعری اهدب الاشفار یسمر اللون ازہر اللون ابجد ملیح مقصد اشنب اطیب من كل طیب کانه صبیکۃ فضة ازج الحواجب سوابغ من غیر کرن بینهما عرق ضخم الکرادیس واسع الجبین اکن الارنین له نور جعلوه دلی الفم عظیم الجمة عظیم الهامة کان عنقه جید دمیة فی صفاء الفضة جلیل المشاش والکدت بادن متماسک معتدل الخلق یشکل العینین اقال العینین ادعج العینین سهل الخدین شسل الکفین خمسار الاخمسین مسیح القدمین انبار المتجرد دقیق المسلوبت عار البطن والصدیین۔ ہر صحابی کہتا ہے ہماری جب نبی کے چہرے پہ نظر پڑی ہے ہم نے اعلان کر دیا ہے ان کے چہرے جیسا کسی کا چہرہ نہیں ہے، ان کی آنکھ جیسی کسی کی آنکھ نہیں ہے، محبوب کے لعاب جیسا کسی کا لعاب نہیں ہے، محبوب کے بول جیسے کسی کے بول نہیں ہے، محبوب کے پیٹ جیسا کسی کا پیٹ نہیں ہے، میرے نبی کے سینے جیسا کسی کا سینہ نہیں ہے، میرے نبی کے ہاتھ جیسے کسی کے ہاتھ نہیں ہے، میرے نبی کی انگلی جیسی کسی کی انگلی نہیں ہے، میرے نبی کی انگلی کے پورے جیسے کسی کے پورے نہیں ہے۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں تو اتنا ہی کہوں گا جب آپ آتے ہیں حدیبیہ کے موقع پر نبی کے قرب کو پاتے ہیں، کفار نے بھیجا تھا جاؤ دیکھ کے آؤ نبی کا خون بہانا آسان ہے یا مشکل ہے، ہم نبی کو شہید کریں، صحابہ بدلہ تو نہیں لیں گے۔ کہتے ہیں میں جب آیا فرجع عروۃ الی اصحابہ فقال اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر وکسریٰ والنجاشی واللہ ان رأیت مالکا یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ان ترکم رغامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدرک بہا وجہ وجلدہ۔ عروہ کہتے ہیں میں قیصر کے پاس بھی گیا، میں کسریٰ کے پاس بھی گیا، میں نجاشی کے پاس بھی گیا، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی تعظیم کرتے ہوئے ان کے صحاب کو دیکھا ہے، لیکن جب میں نبی کے در پہ آتا ہوں جو تعظیم اصحاب محمد محمد الرسول اللہ کی کرتے ہیں ایسی تعظیم میں نے کسی کی نہیں دیکھی ہے۔ پوچھا گیا کیا دیکھا؟ کہنے لگے میں دیکھ رہا تھا ان تنخم رغابتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بہا وجہ وجلدہ۔ کہنے لگے میں دیکھ رہا تھا جب مسلمانوں کے نبی اپنے ہونٹ مبارک سے گاڑا تھوک مبارک جدا کر رہے تھے نا، صحابہ اسے زمین پہ نہیں گرنے دے رہے تھے، صحابہ کی ہتھیلیوں پہ گر رہا تھا۔ میں نے دیکھا ہے کوئی صحابی اپنے چہرے پہ لگا رہا تھا، کوئی صحابی اپنی جلد پہ لگا رہا تھا۔ عروہ کہتے ہیں ہر کوئی اپنے انداز سے نبی کا حسن بیان کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے نبی کے چہرے جیسا کسی کا چہرہ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے نبی کے ہاتھ جیسے کسی کے ہاتھ نہیں ہے۔ کہنے لگے یہ تو ساری اونچی نبی کی شانیں ہیں، میں یہ اعلان کرتا ہوں نبی کے لعاب جیسا بھی کسی کا لعاب نہیں ہے۔ یہ وہ انداز ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام آئے، نبی کا چہرہ دیکھا، اعلان کرتے ہیں القی فی قلبی الاسلام۔ پہلے تو مناظرہ کرنے آیا تھا، دلیل کی بات کرنے آیا تھا، لیکن جب نبی کا چہرہ دیکھا اسلام پکا ہو گیا۔ حضرت ابو رافع بھی آئے، نبی کا چہرہ دیکھا، اعلان کرتے ہیں عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہے بلکہ نبیوں کے سردار کا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا، جس طرح کہ وہ محدثین نے قول پیش کیا، میرے نبی علیہ السلام نے ایک اونٹ خریدا اور بڑا قیمتی اونٹ تھا، وہ یہودیوں سے خریدا۔ اب وہ سارے تاجر تھے، میرے نبی سے تجارت کر رہے ہیں، میرے نبی نے فرمایا کل میں پیسے پہنچا دوں گا، کل میں رقم دوں گا۔ اب سب نے جب اونٹ بیچ دیا پھر ایک دوسرے سے کہنے لگے یار ہم نے بیچا ہے، ہم نے تو ان کا نام ہی نہیں پوچھا جن کو بیچا ہے۔ کوئی کہنے لگا مجھے تو ان کی جگہ کا ہی پتہ نہیں ہے، وہ کہاں سے آئے ہیں، کہاں رہتے ہیں، اور ایک دوسرے سے کہنے لگے تو نے کملا پن کیا، تو نام پوچھ لیتا۔ وہ کہنے لگا میں تو ان کی آنکھوں میں گم تھا، کتنی خوبصورت تھی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا یار تو پوچھ لیتا، وہ کہنے لگے دیکھو بات کتنی میٹھی کر رہے تھے، میں تو ان کی باتوں میں گم تھا۔ کوئی کہتا میں ان کے چہرے کا نور دیکھ رہا تھا، جب یہ آپس میں جھگڑنے لگے تو پوچھتا، وہ کہتا میں تو ان کے اس جلوے کو دیکھ رہا تھا، ہر ایک دوسرے سے گلے کر رہا ہے، تو نے کیوں نہیں پوچھا، تو نے کیوں نہیں پوچھا۔ ادھر بڑھیا ایک خیمے میں بیٹھی تھی، وہ کہنے لگی جھگڑے کس بات پہ کر رہے ہو؟ کہنے لگے دیکھو اونٹ بیچ بیٹھے ہیں، نام ہی نہیں پوچھا جس کو بیچا ہے، پیسے بھی نہیں لیے ہیں، نام بھی نہیں پوچھا ہے، جگہ کا بھی نہیں پتا ہے۔ بڑھیا کہنے لگی پریشان نہ ہو، پیسے مل جائیں گے۔ اب یہ سارے دوڑ کے اس بڑھیا کے پاس جانے لگے، ایک دوسرے سے کہنے لگے دیکھ چلو ہمیں تو نہیں پتا، شکر ہے بڑھیا کو پتا ہے۔
کہنے لگے بتا بڑھیا اماں جی بتا اس کا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگی نام کا تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے۔ کہنے لگے بتا کہاں رہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے۔ کہنے لگے یہی تو ہمارا جھگڑا ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے، تو کہتی ہے مجھے بھی پتہ نہیں ہے، پھر تو کیوں کہہ رہی ہے؟ وہ کہنے لگی جب تم باتیں کر رہے تھے نا میں ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اتنا نورانی چہرہ تھا، میں یقین سے کہتی ہوں وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، وہ جو کہہ کے گئے ہیں وہ ہو کے رہے گا، وہ کر کے دکھائیں گے، جو وعدہ کر کے گئے ہیں اس وعدے پہ پورا اترتے نظر آتے گے۔ یہ وہ انداز ہے میرے نبی علیہ السلام کا، چہرہ اتنا عظیم چہرہ ہے، جو دیکھتا تھا پھر میرے نبی کا ہو کے رہ جاتا تھا۔ اب جس طرح کہ دیکھا جائے احد کے موقع سے جب صحابہ واپس آ رہے ہیں، کسی نے خبر پھیلائی ہے کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے ہیں، ایک بوڑھی عورت ہے گھر سے نکل پڑی ہے، نبی کے راستے میں کھڑی ہے، آئیں گے پوچھیں گے۔ پہلا گروہ آیا صحابہ کا، پوچھنے لگی بتاؤ میرے نبی کس حال میں ہے؟ اب مختلف الفاظ ہیں، ابو کا کے بھی الفاظ ہیں اور اخو کا کے بھی الفاظ ہیں، اور بعض لکھا کہ محدثین کہتے ہیں کہ بعض کسی نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا، وہ کہنے لگی چھوڑو پہلے بتاؤ میرے نبی کس حال میں ہے۔ کسی نے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا، کہنے لگی چھوڑو پہلے بتاؤ میرے نبی کس حال میں ہے۔ کسی نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا، کہنے لگی چھوڑو پہلے بتاؤ میرے نبی کس حال میں ہے۔ کسی نے کہا تیرا تو شوہر چلا گیا ہے، وہ کہتی ہے چھوڑو پہلے بتاؤ میرے نبی کس حال میں ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں دیکھو تو سید کتنا تھا، یہ نہیں دیکھا کہ اتنے لاشیں گھر میں آ رہے ہوں گے، کیا میں آخری دیدار بھی کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی؟ ساتھ لائے ہو یا نہیں لائے؟ کیا میں ان کا قرب پا سکتی ہوں یا نہیں پا سکتی؟ کیا اب بھی وہ تمہارے ساتھ ہیں یا وہیں جنگ کے میدان میں ہے وہیں پہ ان کو دفن کر کے آئے ہو؟ ایسا کچھ نہیں پوچھا، کہنے لگی چھوڑو پہلے بتاؤ نبی کس حال میں ہے۔ صحابہ کہنے لگے نبی خیریت سے ہیں۔ اب محدثین کہتے ہیں جب وہ کہنے لگی میں اس وقت تک چین مجھے نہیں آئے گا جب تک میں اپنی آنکھوں سے اپنے نبی کا دیدار نہیں کر لیتی۔ اب راستے میں انتظار میں کھڑی ہے، جب میرے نبی آئے ہیں، میرے نبی کے چہرے پہ جب اس بڑھیا کی نظر پڑی نا، آگے بڑھ کے کہتی یا رسول اللہ، کسی نے کہا فلاں شہید ہو گیا، کسی نے کہا فلاں، یا رسول اللہ میرے گھر میں جنازوں کا ڈھیر ہو، بس ایک نظر آپ کے چہرے پہ پڑ جائے۔ یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلال، یا رسول اللہ ادھر جنازوں کا ڈھیر ہو، ایک نظر آپ کے چہرے پہ پڑ جائے پھر غم غم نہیں رہتا، پھر دکھ دکھ نہیں رہتا ہے۔ یہ وہ انداز ہے نبی علیہ السلام سے پیار کا، اس لیے محدثین کہتے ہیں اگر دیکھا جائے پھر اونٹ بھی نبی کی محبت میں تڑپتے نظر آتے تھے۔ وہ یافور حمار کو دیکھا جائے، میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا خیبر کے موقع پر، میرے نبی علیہ السلام نے کلام کیا، اس نے بھی میرے نبی سے کلام کیا۔ اب جب کلام ہوا میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ من نسل جدی 60 حمارا، یا رسول اللہ میری نسل سے 60 گدھے آئے ہیں، یا رسول اللہ میری نسل سے 60 گدھے آئے ہیں، اور ان باقی جتنے بھی گزرے ہیں نا سوائے نبیوں کے کسی اور نے ان کی پیٹھ پہ سواری نہیں کی ہے۔ گدھا کہہ رہا تھا یا رسول اللہ میں اپنی نسل میں آخری ہوں اور آپ نبیوں میں آخری ہیں۔ اب اس پر صوفیاء کہتے ہیں 4 ٹانگوں والے گدھے کو پتہ چل گیا کہ یہ جو محمد اللہ کے رسول بن کے آئے ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ 2 ٹانگوں والا ابھی راستے نکال رہا ہے، کہتا ہے حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ کہتا ہوں ادھر گدر ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت۔ اب ادھر کیا ہے کہ ایک طرف انسان معاذ اللہ دروازے کھول رہا ہے۔ اب جس طرح کہ وہ مرزا ناصر سے بحث ہو رہی تھی جس وقت وہ ہمارے اشاہ نورانی صدیقی صاحب مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ جب مکالمہ چل رہا تھا، گفتگو چل رہی تھی، اب اس نے ایک اعتراض کیا، وہ کہنے لگا وہ سارے جو مختلف سارے مذاہب کے لوگ تھے، سارے فرقوں کے تھے بیٹھے تھے، اب اس نے دوسرے فرقے والوں کی ایک کتاب اٹھائی، کہنے لگا یہ دیکھو تمہاری کتاب میں لکھا ہے نبی کے بعد کوئی نبی آ جائے تو آپ کی خاتمیت میں کچھ فرق نہیں آتا۔ تو جب کوئی فرق نہیں آتا تو ہم نے اگر بھیج ہی دیا ہے، دروازہ تم نے کھولا تھا، گزار ہم نے دیا ہے، تو پھر فرق کس بات کا ہے، پھر اختلاف کس بات کا ہے؟ اس وقت وہ چپ رہے۔ ہمارے علماء نے جواب دیا جس نے دروازہ کھولا ہم اسے بھی مومن نہیں مانتے ہیں، جس نے یہ لکھا ہم اسے بھی مومن نہیں مانتے ہیں، اور تیرے مرزے کو بھی ہم مومن نہیں مانتے ہیں۔ ادھر گدھا کہہ رہا ہے، گدھا کیا کہتا ہے یا رسول اللہ من نسل جدی 60 حمارا، میری نسل سے 60 گدھے آئے سوائے نبیوں کے کوئی نہیں بیٹھا۔ اپنا حال بتانے لگا یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے ایک یہودی کے پاس رہتا تھا، ایک یہودی کے پاس رہتا تھا، یا رسول اللہ اس نے مجھے پالا، چارہ ڈالا، میری خدمت کی، اتنا بڑا کیا،
پر یا رسول اللہ جب میری پیٹھ پہ بیٹھنے لگتا نا میں گرا دیتا تھا، وہ پھر بیٹھتا تھا میں پھر گراتا تھا، وہ پھر بیٹھتا تھا میں پھر گراتا تھا۔ یا رسول اللہ میں نے بار بار گرائے رکھا ہے، یہودی کو میں نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ اور علماء کہتے ہیں اس سے نتیجہ یہ نکلا وہ اس وقت گدھا بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، یہودی کو گدھا بھی تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ تو جس اسرائیل کو، جس یہودی کو گدھے نہیں مانتے ہیں، انسان کیسے مان سکتے ہیں؟ اب وہ عشق دیکھیں اس کا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہودی میری پیٹھ پہ بیٹھتا تھا میں پھر گراتا تھا، وہ پھر بیٹھتا تھا میں پھر گراتا تھا، پر یا رسول اللہ میں نے اسے اپنی پیٹھ پہ نہیں بیٹھنے دیا۔ یا رسول اللہ جب میں گراتا تھا وہ مجھے مارتا تھا، میں ڈنڈے کھا لیتا تھا، پر پھر بھی دامن بچا لیتا تھا۔ یا رسول اللہ وہ پھر مارتا تھا، میں بھوکا رہ لیتا تھا، پیاسا رہ لیتا تھا، پر میں نے اپنی پیٹھ بچائی ہے۔ آج یہ سبق ہے ان علماء کے لیے، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا کر جیل میں جاتے ہیں، پھر لکھ کے آتے ہیں دوبارہ ایسی تحریک میں شامل نہیں ہوں گے، دوبارہ ایسے نعرے نہیں لگائیں گے۔ دیکھو نا ایک گدھا ہے، وہ کہہ رہے یا رسول اللہ ہر روز ڈنڈے پڑتے تھے، ادھر تو صرف جیل ہے، ادھر گدھا کہہ رہے یا رسول اللہ ہر روز مار پڑتی تھی، پر میں نے دامن بچایا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ مسموک، تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا انا یزید بن شہاب، میرا نام یزید بن شہاب ہے۔ میرے نبی نے فرمایا آج سے تیرا نام یافور ہے۔ اب میرے نبی نے جب نام رکھا، تھوڑی دیر کے بعد میرے نبی نے جب بلایا فرمایا یا یافور، آگے سے گدھا کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب گدھے کا کام یا رسول اللہ کے نعرے لگانا نہیں ہے، تو اس نے کیوں لگایا؟ صوفیاء کہتے اس نے بتایا کہ میں گدھا ہو کے لگا رہا ہوں، تو انسان ہو کے لگائے گا۔ میں گدھا ہو کے لبیک کے نعرے لگا رہا ہوں، تو انسان ہو کے اس نعرے پہ اعتراض نہ کرنا، اس نعرے سے نہ چڑھنا، اس نعرے سے تکلیف نہ کرنا۔ جب گلے لگاتے نظر آ رہے ہیں، اور اگر دوسری روایت کو دیکھا جائے، جب نبی کی بارگاہ میں ایک یہودی آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے بیما اعرف انک نبی، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ میرے نبی فرمانے لگے تو کیا چاہتا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری گھر بیٹی پیدا ہوئی تھی، میں نے زندہ دفن کر دیا تھا، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اسے زندہ کر کے دکھائیں، میں پھر کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا قبر دکھانا تیرا کام ہے، آگے سے اس کو بلانا ہمارا کام ہے۔ اب صحابہ کہتے جب میرے نبی کو قبر پہ لے کے جاتا ہے، میرے نبی نے جب قبر کے پاس جا کر یا فلانا کی صدا کو بلند کیا ہے، وہ ایک دن کی بچی قبر کے اندر سے کہتی ہے لبیک یا رسول اللہ۔ اب اس پر محدثین کہتے ہیں دیکھو ایک دن کی بچی ہے، دنیا میں اتنی دیر آنکھ نہیں کھولی ہے، ایک لمحہ جس نے دنیا میں آنکھ کھولی ہو، ایک چھوٹی سی بچی ہے، وہ لبیک کا نعرہ لائے بغیر نہیں رہ سکتی ہے۔ یہ بوڑھا، یہ جوان، یہ پہلوان، یہ نبی کا سچا مومن مسلمان پھر لبیک کا نعرہ لائے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ اس لیے دیوانوں کا یہ انداز ہے، دیوانے زندگی کے لمحے گزارتے ہیں تو نبی کی محبت میں گزارتے ہیں۔ اور محدثین کے راہ کو پڑھا جائے، اب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا آج سے تیرا نام کیا ہے؟ یافور۔ صحابہ کہتے ہیں پھر اس کے اندر کمال یہ ہوا کہ یہ یافور، میرے نبی فرماتے نا جاؤ فلاں صحابی کو بلا کے لاؤ، تو یہ آج ہم کہیں نا وہ فلاں بندے کو بلا کے لاؤ، وہ کہتا ہے گھر کس جگہ پہ ہے، پھر وہاں جائے گا سارا کچھ بتائیں گے، پھر بھی بندے بندے سے پوچھ کے آئے گا۔ آج ہم میاں چنو ہم ویسے پہ بار بار آئے، لیکن پھر بھی راستہ بار بار پوچھ رہے تھے، لیکن ادھر کیا میرے نبی فرماتے نا جا فلاں صحابی کو بلا کے لا۔ محدثین کہتے ہیں وہ صحابی جہاں بھی ہوتا محبوب کے سواری کی بریکی وہاں لگتی تھی جہاں نبی کا صحابی ہوتا، گھروں کا بھی پتہ چل جاتا۔ یہ میرے نبی علیہ السلام جس سواری پہ بیٹھے اللہ اس کو یہ کمال عطا فرماتا ہے، اور میرے نبی علیہ السلام کو اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا ہوگا۔ اور محدثین کہتے ہیں اتنا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب میرے نبی علیہ السلام بدر کے موقع پہ صحابہ کو لے کے آئے، حضرت قباس بن اشیم ہیں جو نبی کے صحابی ہیں، اور انہوں نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس وقت کافر مشرک تھے۔ قباس بن اشیم کہتے ہیں میں کافروں کے ساتھ مل کے آیا، اور میں جب بدر کے موقع پہ آیا میں نے جب دیکھا نا صحابہ بڑے تھوڑے تھے، صحابہ بڑے تھوڑے تھے، کہ میں نے کہا انی لا انظر الی قلۃ اصحاب محمد، بڑے تھوڑے سے صحابہ ہیں، بڑی جلدی ختم کر کے جائیں گے۔ یعنی اس وقت کہنے لگے میں بڑی چھوٹی سی نظر پیش کر رہا تھا کہ بڑے تھوڑے صحابہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بڑی جلدی ختم کر کے جائیں گے۔
اور صوفیاء نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے، صوفیاء کہنے لگے بات بڑے کمال کی ہے، جو کافر مزاج ہوتا ہے وہ صحابہ کی حیثیت کو نہیں سمجھ سکتا ہے، صحابہ کی وہ عظمت کو نہیں سمجھ سکتا۔ جس کے سینے سے کفر کی بو آتی ہو، جس کے گھرانے سے کفر کی بو آتی ہو، وہ صحابہ کی کیفیات کو، صحابہ کے انداز کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ قواس بن اشیم کہتے ہیں میں صحابہ کو دیکھ رہا تھا، میں نے کہا یہ تو بڑے کمزور سے ہیں، تلواریں ان کے پاس ہے نہیں، اسلحہ ان کے پاس ہے نہیں، بڑی جلدی ختم کر کے چلے جائیں گے۔ قواس کہتے ہیں مجھے کیا پتا وہ صحابہ جو مقدار میں کم تھے معیار میں حد سے زیادہ تھے۔ کہنے لگے جب میدان سکتا ہے، میدان سکتا ہے، کہنے لگے اس وقت تھوڑے صحابہ نے بڑے بڑوں کی دوڑیں لگوا دی ہیں، ہر کوئی بھاگ رہا ہے۔ کہنے لگے میں نے کہا دیکھو تو صحیح وہ باندر کدھر ہے جو کہہ رہا تھا میں صدیق کا مقابلہ کروں گا، وہ کدھر ہے جو کہہ رہا تھا میں عمر کا مقابلہ کروں گا، وہ کدھر ہے جو کہہ رہا تھا میں فلاں صحابی کا مقابلہ کروں گا۔ کہنے لگے میرے ہاتھ میں تو کچھ سامان تھا نا، میں بھاگ رہا تھا نا جان بچائیں، وہ جو اتنا بڑا پہلوان بڑھ کے مار رہا تھا نا میں صدیق کا مقابلہ کروں گا، وہ تو سب کچھ چھوڑ کے اپنی جان بچائے بھاگ رہا تھا۔ کہنے لگے میں نے بڑے بڑے پہلوانوں کو جب دیکھا نا، میں نے نتیجہ نکالا ما رأیت مثل ھذا الامر فر منہ الا النساء، یہ کافروں کے بڑے بڑے پہلوان چند صحابہ کو دیکھ کر اس طرح بھاگ رہے ہیں جس طرح بڑے میدانوں سے عورتیں بھاگتی ہیں، جس طرح بڑے میدانوں سے عورتیں فرار ہوتی ہیں۔ قواس بن اشیم کہتے ہیں یہ میں نے انداز پیش کیا، بدر کا دن تھا گزر گیا، احد کا موقع آیا گزر گیا، چلتے چلتے فتح مکہ کا دن آ گیا۔ کہنے لگے جب فتح مکہ کا دن آتا ہے، کہنے لگے اس کے بعد میرے دل میں اسلام کی محبت گھر کر گئی۔ میں نے کہا تھوڑے صحابہ آتے ہیں زیادہ پہ غالب ہو جاتے ہیں، تھوڑے تھوڑے ہو کے آئے روز ان کا نام بلند ہو رہا ہے، آئے روز ان کا جھنڈا بلند ہو رہا ہے، آئے روز ان کی شان بڑھتی جا رہی ہے، آئے روز ان کی عظمت بڑھتی جا رہی ہے، آئے روز ان کا مقام بڑھتا جا رہا ہے۔ کہنے لگے میرے دل میں اسلام کی محبت گھر کر گئی۔ میں نے کہا میں بھی ان تھوڑوں میں شامل ہو جاتا ہوں۔ کہنے لگے میں اپنے گھر سے نکل پڑا، جب گھر سے نکلا نا دل میں سوچ رہا تھا جاؤں گا نبی کی بارگاہ میں اپنا تعارف پیش کروں گا، میرا نام قواس ہے، میرے ابا جی کا نام اشیم ہے، میں یہ سارا تعارف پیش کر کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھوں گا۔ لیکن قواس بن اشیم کیا کہتے ہیں، کہنے لگے میں 9 سال پہلے نبی کا میں نے چہرہ دیکھا تھا بدر کے موقع پر، پھر فتح مکہ کے بعد کہنے لگے جب میں نبی کی بارگاہ میں آیا، میں نے جب کہا نا السلام علیکہ یا رسول اللہ، میں نے جب نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، کہنے لگے میرے نبی نے سلام کا جواب دینے کی بجائے وہ 9 سال پہلے والا شیشہ میرے سامنے رکھ دیا۔ فرمان لگے یا قباس انت القائل ما رأیت مثل ھذا الامر فر منہ الا النساء، اے قباس کیا تو وہی ہے جو اس وقت بدر کے موقع پہ کہہ رہا تھا کافروں کے پہلوان ایسے بھاگ رہے ہیں جس طرح بڑے میدانوں سے عورتیں بھاگتی ہیں۔ قواس بن اشیم کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہہ دیا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب بیٹھے ہیں حیران بیٹھے ہیں، پریشان بیٹھے ہیں۔ صحابہ کہنے لگے پریشان کس بات پہ ہو؟ کہنے لگے یہ بات نبی کو کس نے بتائی ہے، یہ بات نبی کو کس نے بتائی؟ کسی نے کہا شاید تو نے کسی کو بتائی ہوگی۔ کہنے لگے خدا کی قسم ہے یہ بات تو میری کانوں تک بھی نہیں آئی تھی۔ وما زمزمت به احدا، کہ میں نے تو اس کا تلفظ بھی نہیں کیا تھا، یہ تو الفاظ میری زبان پہ بھی نہیں آئے تھے۔ ما یتلفظ به الانسان، لفظ کہتے ہیں اسے جس کا انسان تلفظ کرے، یہ الفاظ تو میری زبان پہ بھی نہیں آئے تھے۔ وما زمزمت به احدا، یہ الفاظ میں نے زبان سے نہیں نکالے تھے۔ صحابہ کہنے لگے پھر کیا؟ کہنے لگے میں کیوں نکالتا، بھاگ تو میں بھی رہا تھا نا اس وقت، میں کیوں کہتا کہ عورتوں کی طرح بھاگ رہے ہیں؟ کہنے لگے پھر تو نے کیا کیا؟ کہنے لگے یہ تو صرف میرے دل میں خیال آیا تھا، میرے دل میں ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی تھی، ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی، کون میری بات سنتا، یہ تو میں دل میں خیال لا رہا تھا۔ کہنے لگے میں پریشان حیران اس بات پہ ہوں، میرے دل میں خیال آیا تھا تو نبی نے جان لیا۔ اب اس پر محدثین کہتے ہیں حضرت قباس بن اشیم کی اس وقت کیفیت کو دیکھا جائے، قباس بن اشیم کافر تھے، اس وقت قباس بن اشیم مشرک تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا اور خبر بھی 9 سال پہلے کی تھی۔ کہنے لگے دیکھو تو صحیح، جو نبی کافر اور مشرک کے سینے میں 9 سال پہلے پیدا ہونے والے خیال کو جان لیتے ہیں، وہ نبی اپنے عاشق کے حال کو بھی جان لیتے ہیں۔ قباس بن اشیم اس وقت مومن نہ تھے، اس وقت کافر تھے، اس وقت مشرک تھے۔ محدثین کہتے ہیں لوگوں اتنا تو دیکھو، جو نبی کافر اور مشرک کے سینے پہ اتنی سرداری رکھتے ہیں، وہ نبی اپنے عاشق کے سینے پہ کتنی سرداری رکھتے ہوں گے۔ جس نبی کے سامنے کافر اور مشرک کے سینے میں پیدا ہونے والا خیال نہیں چھپ سکتا ہے،
اس نبی کے سامنے نبی کے عاشق کا حال بھی نہیں چھپ سکتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں دیوانے جہاں بھی ہوتے ہیں، اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ ہمارے نبی اپنی قبر انور میں بھی نبی کے اپنے امتی کا حال جان لیتے ہیں، اس وقت بھی اللہ نے میرے نبی کو یہ عظمت، یہ شان عطا فرمائی ہے کہ میرے نبی علیہ السلام امتی جہاں بھی ہوتا ہے میرے نبی جان بھی لیتے ہیں، میرے نبی پہچان بھی لیتے ہیں۔ اللہ نے محبوب کی سواریوں کو بھی یہ علم عطا فرمایا ہے، حتیٰ کہ دیکھا جائے اللہ نے تو محبوب کے صحابہ کو بھی سینوں کا علم عطا فرمایا ہے۔ خباز میں نجم کہتے ہیں نا، میرے دل کے اندر خیال آیا تھا، میں کافر تھا۔ ادھر دیکھا جائے ریاض الندرہ کے اندر موجود ہے، حضرت علی المرتضیٰ بیان کرتے ہیں، آج موزی ٹولہ ہے نا معاذ اللہ، وہ آل کی محبت کا نعرہ لگا کر صحابہ کو جدا کرتا ہے نبی سے، صحابہ کی محبت کا نعرہ لگا کر کچھ ٹولہ آل سے نبی کو جدا کرتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، جو آل کو صحابہ سے جدا کرے وہ دین سے جدا ہے، ایمان والا وہ نہیں ہے، اس کے پلے کک ایمان نہیں ہے، یوں سمجھے وہ مومن ہے ہی نہیں ہے۔ اور جو نبی کی آل کے خلاف بولے وہ بھی مومن نہیں۔ جو نبی کے کسی صحابہ کے بارے میں مندی سوچ رکھے وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی محدثین نے لکھا مرے گا تو جہنم کا کتا بن کے مرے گا۔ اور جو نبی کے صحابہ کو نبی سے جدا کرے وہ بھی مومن نہیں، جو نبی کی آل کو نبی سے جدا کرے وہ بھی مومن نہیں ہے۔ حضرت علی کی کیفیت کو پڑھا جائے، حضرت علی کہتے ہیں آل اصحاب سے جدا نہیں ہے، اصحاب آل سے جدا نہیں ہے۔ حضرت علی نے خود بیان کیا، ریاض الندرہ کے اندر جو موجود ہے، حضرت علی المرتضیٰ بیان کرتے ہیں، فرمانے لگے حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت تھا، فرمانے لگے سارا دن میں نے نبی کو یاد کیا کہ میرے نبی ہوتے تھے، میں نبی کے پاس جاتا، نبی ہمارے گھر میں آتے، کبھی ہم نبی کے گھر میں جاتے۔ حضرت علی کہتے سارا دن میں جب نبی کو یاد کرتا رہا نا، رات کو جب سونے لگا نا، آنکھ لگتی ہے تو خواب میں میرے نبی کے جلوے نصیب ہو جاتے ہیں۔ اب خواب کا عالم بیان کر رہے ہیں حضرت علی المرتضیٰ، آپ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، میں وضو کر کے مسجد میں آیا، میرے نبی مصلی پہ جلوہ گر تھے، میں نے نبی کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی، میرے نبی نے جب نماز پڑھا لی نا، حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں میں خواب میں دیکھ رہا تھا، میرے نبی علیہ السلام مصلی سے اٹھے ہیں، ممبر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے ہیں، کہنے لگے جس طرح معمول تھا کہ کوئی اپنے باغ سے پھل توڑتا ہے، وہ منڈی میں بعد میں لے کے جاتا تھا، پہلے نبی کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتا۔ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں میں دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، ایک بوڑھی عورت آ رہی ہے، کھجوروں کا ٹوکرا لا رہی ہے اور میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بوڑھی عورت نے کھجوروں کا ٹوکرا پیش کیا، حضرت علی کہتے ہیں جلدی سے میرے نبی نے ایک کھجور اٹھائی، فرمایا یا علی تاکل ھذا رطب، اے علی یہ کھجور کھاؤ گے؟ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ اپنے ہاتھوں سے کھلائیں، علی نہ کھائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ بیان کرتے ہیں میں نے خواب میں نبی سے ایک کھجور بھی کھائی، بڑی میٹھی تھی، لذت والی تھی، میرے نبی نے مجھے دوسری کھجور بھی کھلائی، کہنے لگے جب میں 2 کھجوریں کھا چکا نا، نیند سے بیدار ہو جاتا ہوں۔ خواب میں کھجوریں 2 کھا کے نیند سے بیدار ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں بیدار ہوا، کہنے لگے وقت وہیں سے شروع ہوا جہاں سے خواب شروع ہوا تھا۔ میں جلدی سے وضو کر کے مسجد میں آیا نا، کہنے لگے کمال کی بات یہ تھی جس مصلی پہ میں نے خواب میں نبی کو دیکھا تھا، اسی مصلی پہ میں بیداری میں حضرت عمر کو دیکھتا ہوں۔ وہ لمحات میرے سامنے آنے لگ گئے، کہنے لگے حضرت عمر نے نماز پڑھائی ہے، حضرت عمر نے نماز پڑھانے کے بعد میں دیکھتا ہوں جس طرح خواب میں میرے نبی نے ممبر کے ساتھ ٹیک لگائی تھی نا، اسی طرح حضرت عمر بھی ممبر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں اٹھتا ہوں، حضرت عمر کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہوں، کہنے لگے تھوڑی دیر گزری ہے، ہو بہو وہی انداز ہے کہ ایک بوڑھی عورت سامنے آ رہی ہے، وہ کھجوروں کا ٹوکرا لا رہی ہے اور لا کے حضرت عمر کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں خواب سنانے والا تھا، پر کیا ہوا، حضرت عمر نے ایک کھجور اٹھا کے میری طرف نظر فرما کے فرمایا اے علی یہ کھجور ہے، کھاؤ گے؟ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں اے امیر المومنین کیوں نہیں، آپ اپنے ہاتھوں سے کھلائیں، علی نہ کھائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں جب حضرت عمر نے پہلی کھجور مجھے کھلائی نا، اس کی مٹھاس بھی وہی تھی جو میرے نبی کے ہاتھوں میں تھی، اس کی خوشبو بھی وہی تھی جو میرے نبی کے ہاتھوں میں تھی، جو میں نے خواب میں نبی سے کھجور کھائی تھی، وہی ذائقہ تھا، وہی لذت تھی، وہی مٹھاس تھی، وہی خوشبو تھی۔ کہنے لگے ایک کھجور بھی میں نے کھا لی ہے۔ حضرت عمر نے دوسری کھجور اٹھائی ہے، میری طرف نظر فرما کے فرمایا یہ بھی کھاؤ گے؟ حضرت علی کہتے ہیں کیوں نہیں، بڑی میٹھی کھجور ہے، میں کھاؤں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں آپ نے حضرت عمر نے دوسری کھجور بھی کھلا دی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں آگے حضرت عمر نے 2 کھجوریں مجھے کھلانے کے بعد تیسری کھجور اٹھا کے جب آگے تقسیم کرنا شروع کی ہے نا، حضرت علی کہتے میں نے کہہ دیا اے امیر المومنین کھجوریں اتنی کمال کی تھی، میرے دل کی خواہش ہے آپ مجھے تیسری کھجور بھی کھلائیں
آگے سے حضرت عمر کہتے ہیں علی اگر خواب میں تم نبی سے تیسری کھاتے تو میں بھی کھلاتا، اور میں رات خواب میں تم نے 2 کھائی ہے اس لیے عمر نے بھی تجھے 2 کھلائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان صحابہ، علماء حق اہل سنت، جماعت حق اہل سنت، سبحان اللہ۔ اور اس لیے محدثین کہتے ہیں حضرت علی اور مرتضیٰ سوچ رہے تھے کہ لگے یہ تو بات میرے سینے میں تھی، حضرت عمر کو کیسے پتہ چل گئی؟ گویا میں خواب میں نبی کو دیکھ رہا تھا، حضرت عمر بیداری میں نبی کو دیکھ رہے تھے۔ اور اس لیے یہ کمال کی شان ہے، صحابہ نبی سے کسی صورت میں بھی جدا نہیں ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھ لو، آج کے اس دور کے اندر اگر نجات چاہتے ہو تو پھر دل کا برتن سلامت رکھ لو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اعلیٰ حضرت کے نظریے کو پڑھے نا، مثال کے انداز میں پانی کا برتن ہو تو نیچے سے سوراخ ہو جائے نا، بارش جتنی مرضی آتی رہے، دور والے تو دیکھیں گے بڑی بارش آئی ہے اس برتن میں، اور 1 2 3 بندہ پیپ بھی ڈال دے بھی پانی بڑا ڈالا گیا ہے، لوگوں کی نظر میں یہ تھا کہ اوپر بارش بھی بڑی آئی اور 2 3 پیپ بھی پانی کے ڈالے ہوئے ہوں گے، لہٰذا یہ برتن بڑا بھرا ہوا ہوگا۔ لیکن اگر نیچے سے سوراخ ہونا، لوگوں کی نظر میں یہ ہوگا کہ بڑا پانی ہوگا، لیکن جو قریب ہوں گے نا، دیکھنے والے ہوں گے نا، وہ کہیں گے ایک قطرہ بھی نہیں ہے، کیوں؟ نیچے سے سوراخ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا نظریہ یہ بتاتا ہے اگر دل کے برتن میں بھی سوراخ ہونا، لوگوں کی نظروں میں جتنی نمازیں پڑھ لو پر ایک سجدہ بھی نہیں رہے گا، ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہو، ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہو تو ایک لمحہ کا ذکر بھی تمہیں کام نہیں آئے گا۔ دل کے برتن میں اگر سوراخ ہوا، جس طرح پانی کے برتن میں نیچے سوراخ ہو ایک قطرہ نہیں رہتا ہے، اسی طرح اگر دل کے برتن میں سوراخ ہو تو ایک سجدہ بھی نہیں رہتا ہے۔ یمرکون من الدین کما یمرک السہم من الرمیہ، بندہ دین سے ایسے نکل جاتا ہے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نظریہ پڑھا جائے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے دل کے برتن میں سوراخ کب ہوتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کا نظریہ یہ بتاتا ہے جب بندہ نبی کی شانوں کو تولنا شروع کر دیتا ہے نا، اتنا تھا، اتنا نہیں تھا، اتنا علم تھا، اتنا نہیں تھا، اتنا اختیار تھا، اتنا نہیں تھا، جب یہ پیمانہ لے کے بیٹھ جاتا ہے تو دل کے برتن میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ نبی کے صحابہ کے خلاف بولنا شروع کرتا ہے پھر دل کے برتن میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ نبی کی آل کے خلاف بولنا شروع کرتا ہے تو پھر دل کے برتن میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی نظر میں وہ نمازی ہوتا ہے پر نماز اس کو فائدہ نہیں دیتی ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا دل کے برتن کو سلامت رکھیں تو کیسے رکھیں؟ فرمانے لگے جب نبی کی شان کی بات آئے تو نبی کی شان تول تول کے نہیں، سینہ کھول کے مانو۔ نبی کے صحابہ کی بات آئے تو نبی کی ہر نسبت کا خیال رکھو۔ نبی کی آل کی بات آئے، نبی کے گھرانے کے ہر فرد کو اپنا امام مانو۔ آج جو ہم بولتے ہیں نا 12 امام، یہ 12 امام تو امام حسن کی اولاد سے ہے نا، امام حسین کی اولاد سے ہے نا، تو امام حسن کی اولاد کو بھی اپنا امام مانو، حضرت علی کے ساروں بیٹوں کو اپنا امام مانو، نبی کے گھرانے کے ہر فرد کو اپنا امام مانو۔ اتنا تو دیکھے نا، حضرت نعمان بن ثابت، امام اعظم حنیفہ، ابو حنیفہ آل کے قدموں میں بیٹھیں تو وہ امام اعظم بن جائیں، قدموں میں بیٹھنے والا امام اعظم بن جائیں تو یہ آل کتنی بڑے امام ہوں گے۔ اس لیے آج کے اس دور کے اندر نبی کی آل کی بات آئے، نبی کے گھرانے کے ہر فرد کو اپنا امام مانو تو یہ نظریہ کتنا کمال دے گا۔ جب مومن مسلمان دنیا سے وصال کر کے قبر میں جائے گا، فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ سینہ پیش کر دے گا، اس سینے کے ساتھ میں نے امی عائشہ کے دشمن کو نہیں لگنے دیا، اس سینے کے ساتھ میں نے صدیق کے دشمن کو نہیں لگنے دیا، اس سینے کے ساتھ میں نے نبی کے دشمن کو نہیں لگنے دیا، اس سینے کے ساتھ میں نے نبی کی آل کے دشمن کو نہیں لگنے دیا۔ آج تم کہتے ہو نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میری تو بس یہی صدا ہے، مر کے بھی پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔